أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے. میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریا میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں. اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل کی آیت میں کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کے بارے میں بات گزر چکی. اس ضمن میں ایک روایت بہت اہم ہے جو آپ بارہا سنتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. امام بخاری نے کتاب الجنائز میں نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو قریب المرگ تھے وہاں گئے اور انہیں اسی کلمے کی تلقین کی، جبکہ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ،
چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لیجئے زبان سے، اس ایک کلمے کی بنیاد پر میں تمہارے حق میں اللہ کے یہاں حجت پیش کروں گا، دلیل پیش کروں گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، ابو جہل عبداللہ بن ابی امیہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم عبد المطلب اپنے باپ کے دین، دھرم و طور طریقے، ان کی ملت، اس چیز کو ترک کر دو گے؟ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ملت شریعت اور اسی طرح دین، قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ کئی مقام پر استعمال ہوئے۔ دین عقائد کے مجموعے کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابد تک ایک ہی رہے گا، اس لیے کہ عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے، جو کبھی تبدیل ہونے والی نہیں اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے شریعت۔ شریعت انسانوں سے متعلق قوانین کا مجموعہ ہے جو انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت میں کتنی تبدیلیاں واقع ہوئی، حالات کتنے تبدیل ہوئے۔ ان کی قد کاٹی جدا تھی، حالات جدا تھے، پاپولیشن بہت کم تھا، اور آج دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی کثیر تعداد میں، تو حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے تبدیلیاں رکھی گئی۔ اور یہ بات تو اور آسان ہے کہ ہماری اپنی شریعت میں بھی حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں ہیں کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یا کوئی بیماری ہے جس میں آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، وضو مت کیجئے، تیمم کر لیجئے، ہے تبدیلی ہے، اختیارات اور کنڈیشنیں رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، اور نہیں تو لیٹ کر، نہیں تو اشاروں میں۔ روزے کے اندر بھی ہمیں اختیارات دیے گئے، آپشنز رکھے گئے۔ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو اپنے ایک روزے کے بدلے فدیہ دے اور اس کے بعد اس کا روزے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی دائمی مریض ہے جس کے اچھے ہونے کی امید ہی نہیں، وہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر مسافر ہے، بیمار ہے، عورتوں کی کنڈیشنیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو اجازت ہے بعد میں روزہ قضا کریں۔ تو شریعت میں بھی اس طرح کے آپشن رکھے گئے۔ یہی معاملہ شریعت میں جو امتیں گزری ہیں ہر کسی کا رہا ہے۔ اس وقت کے جو تقاضے تھے اس اعتبار سے اللہ نے ان کے لیے احکامات نازل کیے، اور آج ہماری اپنی شریعت ہمارے اپنے تقاضوں اور حالات کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ملت۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دین کی، ان کی شریعت کی، قرآن نے کہا ملت کی پیروی کرو۔ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بہت جامع اور معنویت کے اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ملت کیا ہے۔ ملت در اصل و طور طریقے کو کہا جاتا ہے نفاذ کا طریقہ۔ اب ایک ہی کتاب ہے، اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیے درس قرآن، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام درس قرآن دیتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ہر کسی کا انداز جدا جدا ہے۔ اللہ نے بہتر سے بہتر صلاحیت دی قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی وضاحت توضیح کی۔ ہر کوئی قرآن و حدیث ہی بیان کر رہا ہے، لیکن انداز بیاں، کسی چیز کو بہتر طریقے سے پیش کرنا، یہ جدا جدا ہے۔ تو ملت اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھانا، کنونس کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم کا تھا کہ انہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اسی کو فالو کرو، جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو، اس کی شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم عبد المطلب کی ملت، دین نہیں کہا، شریعت نہیں کہا، کیا کہا؟ ملت، یعنی جس طریقے کے پر وہ اللہ کو مانتے تھے اور حضرت ابراہیم کے دین کو فالو کرتے تھے، تم اس طریقے کو چھوڑو گے؟ کفار کا اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے،
تبھی صلح حدیبیہ کے موقع کے پر سہیل بن عمرو نے پورا بسم اللہ لکھا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم اس کو کٹ کرایا، لیکن اللہ کو کٹ نہیں کرایا، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تبھی کعبۃ اللہ میں طواف کرتے، عبادتیں کرتے، سب تھا، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تبدیل کیا گیا تھا، جو طریقہ اللہ نے رسول کے طریقے کے مطابق بتایا تھا اس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا، اس پر عمل نہیں تھا، یہی ہے ملت۔ تو ابو طالب کو جو کہا گیا کہ اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے، اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ دین کو اسی طریقے کے پر مانیے جس طریقے کے پر عبد المطلب نے مانا تھا، انہیں طریقے میں اختلاف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کا تھا وہ عبد المطلب کے دین سے جدا تھا، ان کی ملت سے جدا تھا۔ یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک بہت پیارا نقطہ نقل کیا کہ کلمے کا مطلب اس وقت کے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ آج کے مسلمانوں سے بہتر سمجھتے تھے، تبھی تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کلمہ مت پڑھیے، یہ کہا کہ آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی اس کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ باپ دادا کے طور طریقے، کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا نہیں کہہ رہا ہے، علماء کیا کہہ رہے ہیں، مفتیان کیا کہہ رہے ہیں، فقیہان کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت اس بات کی ہوگی کہ اللہ نے اپنے دین اور اپنی شریعت میں کیا نازل کیا، اب اسی کو ماننا ہوگا، یہی کلمے کا تقاضا ہے، اسی لیے انہوں نے منع کیا تھا۔ اور اس کے بعد غور کیجئے، آپ اسی کے پر قائم رہے اور وہ اپنی بات کے پر اڑے رہے۔ اخیر میں ابو طالب نے کیا کہا، ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی مریں گے، اور اسی کے پر وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ کلمے کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ، اسی کی بنیاد کے پر صحیح اور غلط کے فیصلے ہوں گے، جس کا کلمہ صحیح ہوگا، اس کے معنی اور مفاہیم اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا ہوگا، وہ نجات یافتہ، اور جس نے کلمے کو سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھا، اس کا انجام آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل زمین کے پر ایک گندے درخت کی طرح ہے جو بالکل اوپر ہی اپنی جڑیں رکھتا ہے، کوئی اسے ذرا سا کھینچے فوراً اکھڑ جائے، یا ہوا چلے تو اکھڑ جائے۔ یہی مثال شرک اور تمام باطل نظریات کی ہے۔ ظاہری طور پر ہم کو لگتا ہے کہ کیا دلیل پیش کر رہے ہیں، چاہے منکرین حدیث کی بات کہیے، تحریکیوں کی بات کیے، اخوانیوں کی بات کیجیے، یہ ملوکیت کے پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، یہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ ملوکیت شریعت اسلامیہ میں کہاں ناپسندیدہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کا احسان یاد دلاتے ہوئے کہا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہوں کو رکھا تھا۔ اگر بادشاہت بری ہوتی تو اس کا تذکرہ بطور احسان کیوں کیا جاتا، چاہے وہ بادشاہت ہو چاہے وہ خلافت ہو۔ اگر وہ کتاب و سنت اللہ کے دین کو صحیح طور پر نافذ کر رہے ہیں، یہی اللہ کی پسندیدہ شریعت، یہی اللہ کا پسندیدہ امر ہے۔ لوگ بلا وجہ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت یزید کو، حالانکہ انہوں نے خود نہیں بلکہ اصحاب کرام کے مشورے کی بنیاد کے پر ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا۔ تو یہی اعتراض جب ہم پلٹ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو جب امیر اور خلیفہ اپنے بعد منتخب کیا تو اس کا کیا، تو وہاں پر خاموش، یعنی ایک طرف جس چیز کو تسلیم کرتے ہیں دوسری طرف اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ آج کے دور میں یہ تحریکی، یہ اخوانی جو سعودی عرب کے خلاف جی بھر بھر کر گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پناہ لے کر بیٹھے ہیں قطر جیسے ملکوں میں جہاں پر بادشاہت ہے، یعنی اگر وہی بادشاہ سعودی عرب میں کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے ہو تو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ، اور وہی چیز اگر قطر میں ہو جہاں کتاب و سنت کا نفاذ نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے پسندیدہ۔
عجیب و غریب قسموں کا معیار، یعنی اصل میں تم لوگوں کے نزدیک جہاں سے تمہیں مالی امداد ملے وہ تمہارے نزدیک صحیح، جہاں سے تمہیں مالی امداد نہیں ملے وہ تمہارے نزدیک صحیح ہو کر بھی غلط۔ یہ شرک اور باطل نظریات کی مثال ظاہری طور پر لگتا ہے کہ بہت مضبوط ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین کے پر ایک معمولی سی جڑ رکھنے والے درخت کی طرح جو ہوا کے پر اڑ جائیں، کھینچو تو اکھڑ جائیں، ان کے باطل نظریات اسی طرح ڈائنامائٹ ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ، اس کی اہمیت، ایک بہت پیارا جملہ حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو کہا تھا، بہت پیاری بات تھی۔ جب یہی اخوانیت تحریکیت جڑ پکڑے بھی تھی اور ایک قائد کے پیچھے لاکھوں لوگ موجود تھے، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں تمہارے پیچھے لوگ موجود ہیں، کیا انہیں کلمہ توحید، عقیدہ صحیحہ، ان ساری چیزوں کا علم ہے؟ کیا یہ لوگ جانتے کہ اللہ کہاں ہے؟ ادھر ادھر کی بات گھمانے لگے، کہا کہ نہیں، بتاؤ کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب تمہیں اللہ کے بارے میں علم نہیں، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پھر تم کون سی قیادت، کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ جب تمہیں عقیدے کا علم نہیں، منہج کا علم نہیں، دین اسلام کی پابندی نہیں، تو کس بات کا تم لوگوں کے درمیان نافذ کرو گے، کس دین کو لاؤ گے؟ جواب ہی نہیں۔ یہی مثال ہے باطل نظریات اور شرک کی، یہ کبھی بھی توحید کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتا۔ اللہ نے جس کی مثال دی کہ جس کی جڑیں بالکل اندر تک ہے، درخت اونچائی تک پہنچا ہوا ہے، یہ توحید جو کہ کلمہ توحید ہے، اس کی مثال قرآن مجید نے بیان کی۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ، پکی بات سے مراد تفسیر کے اندر مفسرین نے کہا یہی کلمہ توحید ہے، مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو مثالیں آپ کو توحید کے پر قائم رہنے والوں کی ملے گی، وہ شرک والوں کی، مشرکین کی نہیں ملے گی۔ مشرک ہمیشہ ظالم رہا ہے اور موحدین ہمیشہ مظلوم رہے، اس بات کے پر توجہ دیجیے۔ لیکن اتنے ظلم کے بعد بھی انہوں نے کبھی توحید سے اپنا ناطہ نہیں جوڑا، کبھی انہیں آروں سے چیر دیا گیا، کبھی لوہے کی کنگھیوں سے جسموں کے گوشت کو اتار دیا گیا، کبھی انگاروں پر لٹایا گیا، کبھی تپتے ہوئے ریگستانوں کے پر گھسیٹا گیا، کیا ظلم اور ستم نہیں ہوئے؟ اس کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے نہیں ہٹے۔ حضرت بلال کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، ذرا اس کے پر غور تو کیجئے۔ آل یاسر، ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت بلال تپتے ہوئے ریگستانوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارا؟ یہ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق جیسی جلالی شخصیت تھی انہیں، یہ زندہ تھے، موجود تھے، اس کے باوجود یہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ، مجھے اپنے رب پر ایمان ہے، یقین ہے وہ میری مدد کرے گا اور اسی کے پر میں جمع رہوں گا۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے یا کسی صحابی کو نہیں پکارا۔ یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، ہم اسے اس طرح مدد کے لیے نہیں پکار سکتے جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ یہ فرق انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بتایا۔ اور آج یہاں پیر ولی بزرگ پتہ نہیں کن کن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، وہاں نبی موجود ہے لیکن صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور یہاں مر جانے کے بعد، وفات کے بعد لوگ پکار رہے۔ صحابہ کا عقیدہ اور آج کے ان جاہلوں کا عقیدہ غور کیجئے، موازنہ کیجئے، دونوں کے اندر کوئی مواصلت نظر نہیں آئے گی۔ تو یہاں کلمہ طیبہ سے مراد، قول ثابت سے مراد، پکی بات سے مراد کلمہ توحید ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت برزخی زندگی، قرآن نے یہاں پر جو آخرت تعبیر کیا ہے اس سے مراد عذاب قبر کی زندگی ہے، جب میت کو قبروں میں داخل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آخرت وہیں سے اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں کئی روایتیں ہیں، ابو داؤد کی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام سے مروی، ترمذی وغیرہ کے اندر، اس میں صاف ہے کہ جیسے ہی میت کو دفن کیا جاتا ہے،
دفن کرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے جوتوں کے چلنے کی آواز میت سنتا ہے۔ یہ بطور حسرت کے ہے، پیغام ہے کہ جن لوگوں کے پر تو نے اتنا اعتبار کیا تھا، دیکھ آج وہ جا رہے ہیں اور اس آواز کو سنایا جاتا ہے، اور یہ صرف اسی وقت ہے جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہے، یہ صرف اسی وقت کے لیے جتنا ہم کو بتایا گیا اتنا ہم مانتے ہیں، اس کے آگے نہیں۔ اور یہ بات بھی اگر اللہ کے رسول نہیں بتاتے تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا، بتائے تو معلوم ہوا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہے اتنا ہی بتایا گیا، اور جتنا ہمیں ضروری نہیں تھا اتنا بتایا ہی نہیں گیا، تو اس کے آگے خیالات اور مختلف قسموں کے عقیدے کو بنانا یہ صرف بے وقوفی ہے، جہالت ہے، اس لیے کہ وہاں دلیل موجود نہیں ہے۔ جہاں دلیل نہیں ہے وہاں جہالت ہوگی، اور جہاں دلیل موجود ہوگی وہ علم ہوگا۔ دفنوں کرتے منکر نکیر آتے ہیں، بالکل نیلی ڈرانی آنکھوں والے، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر ہوتا ہے، اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ مسلمان ہوتا ہے جواب دے دیتا ہے، منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھ کو نہیں پتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی کہہ دیا۔ اور کافر کے بارے میں تو سوال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہاں کہاں سوال ہوگا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ یہاں کلمہ توحید کی بنیاد پر قبروں میں سوالات کا جواب دینے کے لیے اس کو ثابت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اس کے لیے تثبیت، ثابت قدمی، سوالات کا صحیح جوابات دینے کے لیے دعا کرو۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال ہونے والا ہے۔ تو یہ کلمہ توحید ہے، اس کی بنیاد پر اللہ دنیا میں ثابت قدمی دیتا ہے، قدموں کو جمع کر رکھتا ہے، دل کو مطمئن رکھتا ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ جو وہاں کامیاب تو آگے کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، جو کہ قبروں کی زندگی ہے، وہاں پر بھی اللہ اسی کلمے کی بنیاد کے پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو یہاں لا کر بیان کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی۔ یہ کفاران نے قریش، سرداران قریش کی طرف خطاب ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ انہی لوگوں کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا، تمہاری اپنی برادری کا، تمہارے اپنے شہر کا، تمہاری اپنی زبان کو بولنے والا، اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، لیکن اس کی قدر نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب چھین گیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ذلت والی، اس سے کہیں زیادہ سخت ترین عذاب والی۔ یہی ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو الحارث ہے، بہت سارے تھے، سب لوگوں نے مخالفت کی۔ تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی، بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے آخری نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا، مکہ کے اندر، تمہاری اپنی برادری کے اندر، یہ تو بہت فخر کی بات تھی، لیکن اس نعمت کی انہوں نے ناشکری کی اور اپنی قوم کی ہلاکت کو، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ اب ان لوگوں کی بات مار کر جتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ سب کہاں جائیں گے؟ انہی لوگوں کے پیچھے جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان کو گھر میں، ہلاکت کے گھر میں لا کر اتار دیے ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیشہ دین اور اس طرح کے جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں، تجربات اور دیگر بہت سارے لوگوں سے تحقیقات کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہمیں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، جنت و جہنم کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اور آج تو سارے تراجم موجود ہیں، قرآن کے ترجمے موجود ہیں، احادیث کے ترجمے موجود ہیں۔ اگر کوئی عالم آپ کو کہہ رہا ہے تو اس کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہے، ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے۔ کسی مسئلے کے پر اگر حدیث صحیح موجود ہے لیکن کسی طرح کا الجھاؤ ہے، اشکالات ہے، اس کو بھی دور کرنے کے لیے سارے مضامین، ہر چیز موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آج دین جتنے بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے موجود ہے، پہلے کبھی نہیں رہا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج فتنے بھی اتنی ہی تعداد میں آ رہے ہیں، تو ایسے میں کتاب و سنت سے وابستگی اور علماء کے ساتھ گہرا ربط ضروری ہے، ورنہ لوگ آپ کو صحیح دلائل کی بنیاد کے پر گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے۔
یہ اخوانی، یہ تحریکی، یہ منکرین حدیث ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے لا کر کوئی جھوٹی روایت بیان کریں گے یا قرآن کے علاوہ کوئی اور دلیل پیش کریں گے. وہ قرآن کے دلائل پیش کریں گے، احادیث آپ کے سامنے لا کر پیش کریں گے، غلط معنی اور مفہوم پہنا کر آپ کو صحیح راستے سے بھٹکائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. قرآن نے کیا کہا شروع میں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں قرآن کی وجہ سے. اب یہ حیرت کی بات ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد لوگ گمراہ ہوں گے. یہی منکرین حدیث کا، اخوانیوں کا، تحریکیوں کا منہج ہے، اور یہی وہ فرقے اور جماعت ہے جو قرآن کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہوتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ نے جس طرح اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے بیانات کو رکھا ہے، توضیحات کو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی احادیث، آپ کے بیانات کی حفاظت کے لیے چوکی داری کے طور پر اصحاب کرام کو رکھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل مفہوم کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اگر ہم اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرنے لگ جائیں تو پھر کتاب و سنت اپنی اصل پر قائم نہیں رہ سکتے. ہر کوئی اپنا معنی پہنانے کی کوشش کرے گا، کوئی لغت لے کر آئے گا، کوئی کسی عالم کا، کوئی کسی فقیہ کا قول لے کر آئے گا، کہاں کا کہاں سارا معاملہ پہنچ جائے گا. اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے تو وہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھا جائے، یعنی جس طرح صحابہ اور ہمارے سلف نے اس کو سمجھا ہے. اس لیے کہ سب سے بہتر دین کو فالو کرنے والے صحابہ تھے، اور اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جن لوگوں نے قرآن ہر حدیث کو اصحاب کرام سے سیکھا ہے. جو معنی اور مفہوم وہ بیان کرے، جو مطلب وہ بیان کرے، وہ سب سے بہتر ہے. بعد میں کسی لوگوں کے قول کو ان لوگوں کے مقابلے میں اہمیت نہیں دی جائے گی. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے. ند کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو معبود قرار دینا، یعنی جس طرح اللہ کی عبادت ہونا چاہیے یا جو اللہ کی صفات ہوتی ہے وہ اللہ کے علاوہ میں ماننا. اور آج آپ دیکھیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مماثل جیسا قرار دیا جائے وہی ند ہوتا ہے اللہ کے برابر قرار دینا. مشرکین مکہ نے وہ کام کیا تھا، اور آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہی کام کرتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے پکارتے ہیں کہیں عبد القادر جیلانی کو، کہیں کسی پیر کو، کہیں غوث پاک کو، کہیں خواجہ اجمیری کو، کہیں گیسو دراز، پتہ نہیں کن کن لوگوں کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے. یعنی جس طرح اللہ بندے کی مدد کرتا ہے اسی طرح ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح مدد کرنے والا، آواز کو سننے والا، دستگیری کرنے والا اور حاجت روائی کرنے والا مان لیا گیا. اب یہاں تو لوگ نماز بھی پڑھنے کے لگے، نعوذ باللہ. صلاۃ غوثیہ وغیرہ جو نماز ہے کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے نہیں. نام ہی اس میں دیا گیا ہے کہ اس نماز کو دراصل عبد القادر جیلانی کے لیے پڑھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. قرآن مجید صاف کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے. تو یہ نماز اللہ کے لیے کہ غیر اللہ کے لیے؟ بات ختم ہو گئی. اب اس میں قربانی بھی ہے، ذبیحہ بھی ہے. اب آپ اگر کسی پیر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے یا تو غوث پاک کے لیے کسی بھی پیر ولی کی بات کیجئے، اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں گرچہ وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا گیا لیکن وہ غیر اللہ کے لیے ہے، تو پھر یہ آپ کی قربانی اللہ کے لیے بھی کہ غیر اللہ کے لیے بھی؟ غیر اللہ کے لیے بھی، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی قبر والے یا کسی پیر کے لیے کیا، پھیر دیا گیا. یہی ند ہے، یعنی اللہ کے طرح کسی اور کو سمجھنا، ماننا، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا. یہ کام مشرکین مکہ نے کیا تھا. قرآن نے کہا تو ٹھیک ہے مزے کیجئے، اور تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے، تمہارا لوٹنا جہنم میں ہی ہوگا. اب اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے. اب یہاں بندوں سے مراد کون ہے؟ جو حقیقت میں صرف اللہ کی عبادت کرتے. ایسے تو کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان، سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کہ ہر کسی کو اللہ ہی نے پیدا کیا، وہ اللہ ہی کے غلام ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام.
وہ اللہ ہی کے غلام ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ سرکشی کر رہے ہیں، وہ اپنے مالک کا کہا نہیں مانتے، اپنے مالک کے کہے کے مطابق نہیں چلتے۔ اب یہاں عباد سے مراد وہ اللہ کے بندے جنہوں نے حقیقت میں اللہ کی بندگی کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی طرح نہیں مانا، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی ذات و صفات میں۔ تو ان لوگوں کو کہو نماز کو قائم کریں، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے چپکے اور کھلے عام ہر طریقے سے خرچ کرے۔ یہاں نماز قرآن مجید میں ہر جگہ کے پر آتا ہے اقامت، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے میں اس کے تمام ارکان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ بارہ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے بخاری اور دیگر روایتوں کے اندر، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں، ایک صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کی اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا اس کے مطابق انہوں نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی اپنی پوری نماز پڑھنا۔ تو اگر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہے، پوری زندگی بھی آپ پڑھیں گے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی سنت کے مطابق ہونا، اسی کو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی آپ کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق ادا کرو۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے قرآن کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے چپکے لوگوں کی نظروں سے بچا کر اور علانیہ، ان 2 طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنے مال کو۔ نماز میں بھی آپ غور کیجئے کہ فرض نماز جو ہوتی ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے آ کر باجماعت ادا کرنا ہے، لیکن نفل نمازوں کے بارے میں آپ نے کیا کہا اور آپ کا طریقہ کیا رہا کہ اسے گھر میں ادا کیا جائے، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ اور صدقات کا ہے۔ زکوٰۃ اجتماعی طور کے پر سارے لوگوں کے سامنے لا کر دی جائے، ہاں یہ اتنا میرا مال ہے، اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو، محسنین کو بھیجتے اور ان لوگوں کا مال کاؤنٹ کرنے کے بعد جتنی زکوٰۃ نکلتی اتنا جمع کر کے لاتے۔ لیکن صدقات جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتے ہیں، اس میں بندے کو اختیار ہے، چاہے وہ 100 روپیہ نکالے یا 1 لاکھ روپیہ نکالے، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ جیسا کہ نفل کے بارے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جتنی لمبی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، فرض چونکہ جماعت کے ساتھ ہے اس لیے اس کی قید ہے۔ تو یہی معاملہ زکوٰۃ اور صدقات کا ہے۔ زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا کی جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس چیز کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کہا، نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کو اکٹھا ادا کرنے۔ تو جس طرح نماز باجماعت فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی باجماعت فرض ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے درمیان اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، لوگ انفرادی دیتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ مکمل طور پر دی جاتی ہے کہ بھی نہیں دی جاتی ہے، اس میں کیا کوتاہیاں کیا ہو رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، جبکہ اس کا اجتماعی شکل میں دیا جانا بہتر ہے۔ اور عام صدقات یہ اختیار ہے، آپ کو جتنا دینا ہے، جس کو دینا ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے احسانات کو یاد دلایا کہ اللہ کی عبادت کیوں ہونا چاہیے، اس کے کہے کے مطابق کیوں چلنا چاہیے۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے بارش برسائی اور تمہارے لیے زمین سے اناج کی شکلوں میں تمہارا ذریعہ معاش رکھا جس کے پر تمہاری زندگی گزرتی ہے۔ اس کے بعد تمہاری تجارتوں کے لیے کشتیوں کو سمندر کے اندر مسخر کر دیا اور اسی طرح تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ اگر اللہ نے پانی کے لیے جو فطری قانون ہوتا ہے وہ نہیں بناتا، آپ ایک معمولی سا پتھر لیجئے جو کہ 10 گرام کا ہی کیوں نہ ہو، اگر پانی میں ڈالیں گے فوراً ڈوب جائے گا۔ لیکن اگر لکڑی، فائبر، اس طرح کی چیزیں اللہ نے جس کے لیے فطری قانون بنایا ہے، اگر یہ ٹنوں بھی ہو تو پانی میں نہیں ڈوبے گی۔ یہ قانون فطرت کس نے بنایا؟ یہ قانون فطرت اللہ نے بنایا۔ ہوائیں مسخر اللہ نے کی، پانی کے اندر لہروں کا سسٹم اللہ نے بنایا، یہ سب اللہ نے بنایا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو نہ ہماری تجارت ہوتی، نہ ہماری معیشت چلتی۔ اللہ کے بہت سارے انعامات انہی سے منسلک ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا اسی طرح اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کیا۔ قحط سالی ہمارے ہاں ہوتی ہے نا، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سورج کا قحط ہو جائے، رات کا قحط ہو جائے تو کیا کر لیں گے آپ؟
سورج ہی نہ نکلے تو کیا کر لیں گے، یا رات ہی نہ آئے تو کیا کریں گے؟ اللہ نے دونوں چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے، اور یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو سب کچھ عطا کیا، جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں سے کچھ، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بھی دعائیں مانگے سب دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ تم کو عطا کیا ہے، اس لیے کہ دنیا سارے مطالبات اور ساری فرمائشوں کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، جہاں من چاہی اور جو بھی مرادیں، جو بھی تمنائیں ہوگی، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے، دنیا نہیں ہے۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، اللہ نے بیان کر دیا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اتنی ہی نعمتیں ہیں، اگر کاؤنٹ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے، لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ کفار کا مطلب کافر نہیں، ناشکرا۔ کافر بھی سب سے بڑی ناشکری کرتا ہے کہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کا انکار کرتا ہے، سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور یہاں کفار سے مراد دراصل ناشکر یعنی جو مومن ہے لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کا صحیح طور کے پر حق نہیں ادا کرتے، شکر نہیں ادا کرتے۔ انسان کی یہ دو خامیاں اس کے ہر نعمت کو زوال میں تبدیل کرتی ہیں۔ تو نہ ہمیں ظلم کرنا ہے، ظلم کا مطلب یہ کہ اللہ نے اتنا نوازا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ اگر ہم ایک دکان کے پر جاتے ہیں، 100 روپے دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ رکھ نہیں لیتا، بلکہ اس کے بدلے میں اتنا سامان دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہم اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دے رہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کو کیا ہم دے رہے ہیں؟ اور وہ دیں گے بھی تو ہماری آخرت کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کام کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ اور ناشکری، انسان خود اپنے معاملات پر غور کرے، زبان، کردار، معاملات کے ذریعے کس قدر ناشکریاں کی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ نے چند بڑی اور اہم نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جانب اختصار کے ساتھ اشارہ اور ان کی دعا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ توحید کو سمجھنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، شرک اور اس قبیل کی ساری چیزوں سے ہمارے معاملات، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، باطل خیالات اور نظریات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔